ایوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو لاسٹ ایجنڈا اساس ایجنڈا انتہائی اہمیت کے حامل ایجنڈے کو فوقیت دے کر شکریہ ادا کرتا ہوں پرائرٹی پہ انہوں نے اغوا کے اس ایجنڈے کو رکھا۔ سب سے پہلے جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا جناب اسپیکر کہ حامل ایجنڈے کو آپ کے سامنے ایک شکریہ ادا کرتا ہوں پارلیمنٹ پہ وقت نہیں رکھے گا تو پھر ہم کہاں پہ جائیں، یعنی آج اس جیسے اساس مسئلے پہ جو ایجنڈے میں بھی شامل ہیں آپ کے جو وزارت داخلہ سے ریلیٹڈ منسٹر صاحب سے لے کے اس کی پوری ڈپارٹمنٹ تک کوئی جواب دہی کے لیے حاضر نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ مطالبہ کرتا ہوں، اس پر آپ کی ایک رولنگ آنی چاہیے کہ کم از کم ہمارے ڈپارٹمنٹس کو اس میں ہیلتھ ہو، اس میں ایجوکیشن ہو، اس میں انٹیریئر سے کوئی مسئلہ تعلق رکھتا ہو تو کم از کم اس دن کے اس ایجنڈے کے مناسبت سے اس کی حاضری یقینی ہونی چاہیے۔ یعنی آج آپ کے گیلری میں آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی بھی وزارت داخلہ سے ریلیٹڈ جو یا آپ کو چٹ کے ذریعے سے یا بالفرض کرے اگر آپ ابھی یہ کہہ دیں کہ مجھے چیمبر میں آ کے ملے تو آپ کو ملنے کے لیے کوئی بندہ حاضر نہیں ہے۔ تو اس سے مراد ہم کیا لے لیں؟ اس سے مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی جو عزت ہے، جو وقار ہے، جو احترام ہے، یعنی دیکھنے کو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور جان بوجھ کے اس کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی جواب دہ نہ ہو۔ ہمارا مطالبہ سب سے پہلے یہی ہے کہ اس پارلیمنٹ کے سامنے ہر ایک جواب دہ ہے، اور جب تک ہم پارلیمنٹ کو مقدس نہیں رکھیں گے، جب تک ہم پارلیمان کو وقت نہیں دیں گے، جب تک ہم اس کے وقار کو اہمیت نہیں دیں گے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ کے سامنے ہے، یعنی ہماری یہ گفتگو، ہماری یہ تقاریر، یہ صرف اور صرف وہ گفتن نشستن برخاستن والا قصہ ہوگا، کیونکہ کوئی جواب دہ ہی نہیں۔ آپ کو جواب کیا دے گا؟ وہ معلومات کیا دے گا کہ اس پر ہماری یہاں تک پیش رفت ہوئی ہے، یہاں تک اس پہ بات ہوئی ہے، یا ہمارے ساتھ پارٹی وائز عوامی نیشنل پارٹی یا فیملی وائز اسد خان کی فیملی ہمارے ساتھ اس حد تک اس مسئلے پہ رابطے میں ہے، تو کس سے ہم جواب مانگ لیں؟ کیسے مانگ لیں؟ یعنی بس صرف وہ اپوزیشن اور حکومت والا سلسلہ چلے گا، ایک سوال کرے گا دوسرا جواب دے گا۔ جناب اسپیکر، 25 ستمبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ یا آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کے دے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی سی ڈی آر کے مطابق کہ اسد خان کی لاسٹ کال جو موصول ہوئی ہے وہ ایئرپورٹ روڈ پہ موصول ہوئی ہے۔ پھر ہمارا وہی سوال ہے جناب اسپیکر، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ کوئٹہ کو سیف سٹی بنانے کے لیے 10 ارب روپے ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں، ہر ایک چوک پہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ کوئی چونٹی بغیر اس کیمروں کے آنکھ سے گزر نہیں پا سکتی ہے۔ تو پھر ہم کیا مطلب نکالے کہ آج تک اسد خان تو خیر انسان ہے، اس کو کہیں پہ بھی چھپایا جا سکتا ہے، آج تک اس کی گاڑی بھی ریکور نہیں ہوئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ اغواکاروں کو بالفرض کرے اگر برائے تاوان کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہوگا تو اس کے وہ 5-6-7 لاکھ کی گاڑی سے اس کو کیا غرض ہے؟ دوسری بات یہ، میں بصد احترام نور محمد دمڑ صاحب کی اس بات پہ، یہ جو ہمارا آئین ہے یہ ہمیں عزت سے لے کے مال تک، مال سے لے کے جان تک تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، یعنی ہم کس کے پیچھے جائیں، ہم کس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کس کی نشاندہی کریں؟ یہ لوگوں کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، یہ حکومتی اداروں کا کام ہوتا ہے، یہ ریاستی اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس پل کو ضرور ڈھونڈ لے جہاں سے کوئی واقعہ وقوع ہوا ہو۔ لیکن ہم کس کے پیچھے؟ ہم نے تو ایف آئی آر کاٹ دیا، ہم نے سی ڈی آر کے، پولیس سی ڈی آر کے مطابق کہ لاسٹ کال جو اسد خان کو ہوا ہے، جو میسج اس کے فون پہ گیا ہے، وہ 9:18 پہ ایئرپورٹ روڈ پہ اس کو لاسٹ میسج گیا ہے، تو اسی کے مطابق ہم نے ایف آئی آر کاٹا ہے۔ آج تک ہم سے جس حد تک مدد مانگی گئی ہے ہم نے وہ مدد فراہم کی ہے، جہاں پہ بھی ہمیں بلایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ جناب اسپیکر، ابھی یہ معاملہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح بات ہوئی اسد خان کڈنیز کا مریض ہے، اس کو ایک گردہ اس کے بھائی نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے، وہ 24 آور پچھلے 3 سال سے
स्टीराइड्स टेबलेट पे जिंदगी गुजार रहा है। स्टीराइड्स टेबलेट जनाब स्पीकर वो गोलियां होती है जो आपके कुव्वत मुदाफियत को, यानी आप एक तरह से आर्जी दवाइयों पे चल रहे हैं। जिस तरह हम ऑक्सीजन फराहम करते हैं हॉस्पिटल में, जिस तरह हम मसनूई दवाओं पे मरीज को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, यानी वो इस तरह की हालत में है। तो फिर क्या हम ये समझे कि खुदा न खास्ता असद खान इस वक्त जिंदा नहीं है? फिर तो इसका हम यही मतलब निकालते हैं। दूसरी बात ये मैं यहाँ पे खुल के कहूँ जनाब स्पीकर, अगर बिलफर्ज करे अगवा बराए तावान के लिए असद खान को उठाया गया हो, जिस तरह नूर मोहम्मद ने कहा, यहाँ पे काफी सारी मिसालें मौजूद है। 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने में तो खामखा अगवा बराए तावान वाले फोन करते हैं। क्या मैं लाख चाहे या मैं करोड़ चाहे या मगवी की बात फैमिली से कराते, लेकिन आज तक मैं इस हाउस पे ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं कि आज तक असद खान के इस तरह का कोई फोन नहीं आया। 2 मरतबा जनाब स्पीकर असद खान के फोन, एक उसकी फैमिली के नंबर पे गया है मिस कॉल, और एक मरतबा उसके कजन के नंबर पे गया है। और फिर हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि हमारे पास दुनिया जहां का वो एडवांस सिस्टम भी मौजूद है कि अगर आपका मोबाइल बंद भी हो तो हम उसकी एमी नंबर पे उस बंदे को ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहां पे मिस कॉल को कहते हैं कि हम ढूंढ नहीं सकते। यानी हम किस तरफ जाए, किससे अपना मामला और अपना ये मुकदमा और अपना ये मुद्दा जो है उसके सामने रखें, किसके साथ रखें जनाब स्पीकर? जब मैसेज आप कहते हो कि सीडीआर में मैसेज, हमें मालूम हुआ है कि 9:18 पे 25 तारीख की रात को बेशक असद खान को मैसेज किया है। जब हम उसके बाकायदा, ये जनाब स्पीकर 2 और 3 अक्टूबर की बात है, 2 और 3 अक्टूबर को असद खान के फोन से उसकी फैमिली के मोबाइल पे और उसके कजन के और दोस्त के मोबाइल पे उसके मिस कॉल जाते हैं। एक मरतबा भी नहीं, 10-12 मरतबा जाते हैं, लेकिन जब वो अटेंड करने की कोशिश करते एक ही बेल के साथ वो बंद हो जाते। और यहां तक भी हुआ जब उसका कजन असद खान के भाई अमजद खान एडवोकेट को कहता है कि मुझे मुसलसल असद खान के फोन आ रहा है, तो उसने उनको कहा कि आप मेरे ऑफिस आके मुझे दिखा दो। तो अमजद खान उसका भाई बताता है कि मेरे सामने जब मैं उसका वो मिस कॉलें देख रहा था, फिर 1-2 मिस कॉलें आ गई असद खान के नंबर से। तो जनाब स्पीकर मैं आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं, फिर हम किसके पीछे जाए, किस तरीके से अपना मुद्दा किसके सामने पेश करें, जब कहा यह जाता है कि हम ईएमई नंबर पे भी किसी को ढूंढ सकते हैं। यहां पे पूरी गाड़ी गायब है जनाब स्पीकर, पूरा इंसान गायब है, लेकिन इसके बावजूद हम पे तसलियां दे रहे। कोजक्टा बंद हुआ, 5 से 6 दिन हड़ताल था ऑल पार्टीज का चमन की तरफ से। फिर हमें कहा गया कि आप इसको खोल दे, और इंशाल्लाह हम बहुत आगे तक गए हुए। फिर डीसी ऑफिस और जो मेन ऑफिस है उसके सामने जो है धरना शुरू हुआ, एक परलत बैठा गया। उसके बाद फिर बाकायदा डिप्टी कमिश्नर अपने बाला हुकाम की तरफ से आके उसने कहा कि आप हमें कुछ दिन दे दे, इंशाल्लाह कुछ न कुछ पेशरफ्त हमने की हुई है और हम आपको खुशखबरी देंगे। 22 तारीख को वो टाइम भी पूरा हो गया। अभी जनाब स्पीकर इसके बाद आप हमें बता दें, FIR तो हमारा एयरपोर्ट थाने पे दर्ज हुआ है, और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उस FIR के पीछे वो हक़ाइक़ तक अपने आप को पहुंचा दे। जब वो नहीं पहुंचाएंगे तो हमारे लिए एहतिजाज का खुदा न खास्ता कल जब एक ऐसा रास्ता हम इख्तियार करेंगे जो अल्लाह न करे उसमें तशद्दुद हो जाए, उसमें हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के साथ हमारे ही पब्लिक के इन्हीं आल पार्टीज के लोगों की खुदा न खास्ता कोई दस्त व गिरबान का कोई सिलसिला शुरू हो जाए, तो फिर भी लोग हमें मलामत ठहराएंगे, फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं। लेकिन लोग किस हद तक बैठे, और ये तो इंतहाई गलत तस्वुर है। जब पिछली हुकूमत में हुए थे हमने खुल के उस पर बात की, जो भी वाक़यात हुए, लेकिन ये सिलसिला फिर हम ये समझ बैठे कि पिछले में हुआ है, आज भी होगा और कल भी होगा। बस ये होते रहेंगे, लोगों की प्यारे उठाए जाएंगे। मिसिंग पर्सन्स की तो एक लंबी दास्तान है यहाँ पर, और फिर एक ऐसे शख्स के, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ जनाब स्पीकर अल्लाह न करें, मैं तो अक्सर असद खान के भाई अमजद खान को कहता हूँ कि तुम समझो कि तुम्हारा भाई एक असद मेंगल बन गया है, जिसकी आज तक न सरदार अख्तर जान ने और न सरदार अताउल्लाह खान ने फातिया लिए, और न आज तक उसके कब्र का उनको पता है कि वो कहाँ पे दफनाया गया है। क्योंकि असद खान इस डिप्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जनाब स्पीकर। उसकी जगह पे कोई सेहतमंद इंसान हो तब जाके फिर भी इंसान उम्मीद रख सकता है कि कम उबेश ये महीना 1.5, 10, 12 गुजारा कर लेगा। उसकी हालत कुछ ऐसी है कि आपके साथ बैठ के मामूली सी प्रेशर की बातें सुन के वो कप कपा जाता था, उसके आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता था,
کیونکہ اس کے اندر کی قوت مدافعت وہ مصنوعیت پہ ہے، وہ آرٹیفیشل چیزوں پہ اس کی زندگی گزر رہی تھی. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں. تو جناب اسپیکر، کم از کم آج کے دن کی مناسبت سے مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے حوالے سے آپ ایک ایسی رولنگ دے دیں کہ کم سے کم ہمیں 2 سے 5 دن میں اسد خان کے متعلق حقیقت پر مبنی ایک ایسی معلومات آپ کو مل جانی چاہیے، اس ایوان کو کے سامنے رکھ دینی چاہیے، تاکہ اس کی فیملی کو، اس کے پارٹی کو، ہم سب کو اس پہ تسلی ہو. لیکن ہم تو دیکھ رہے جناب اسپیکر، میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی یہ نہیں کہ میں آپ کو کوئی وہ دیتا ہوں، آپ کی جگہ پہ اگر میں ہوتا تو میں احتجاجاً اس تمام محکموں کے متعلق اس طرح کا رولنگ دے دیتا کہ ہر ایک بیٹھ کے حیران ہو کے رہ جاتا کہ اس طرح کی رولنگ کی بھی وہ توقع کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے اس ایوان کی کوئی وقار نہیں ہے. کوئی بھی آپ کی گیلری میں اس طرح کا بندہ نہیں بیٹھا ہے جس کو آپ اپنے چیمبر میں بلا کے اس سے پوچھ گچھ کر سکے. تو جناب اسپیکر، میں آپ کے توسط سے، اس ایوان کے توسط سے سختی سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، اگر اسد خان اغواکاروں کے شکنجے میں ہے، اس کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ ریاست کی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس تک اپنے آپ کو پہنچا کے اس سے باعزت بازیاب کرایا جائے. اور اگر اسد خان ریاستی اداروں کے ہاتھوں میں، تو جناب اسپیکر، اس ملک میں عدالتیں ہے، اس ملک میں قانون ہے. اسد خان کو لا کھڑا کر کے اس کے خلاف FIR درج کر کے عدالتوں میں پیش کر کے جو بھی ایک مجرم کی سزا بنتی ہے، اگر اس سے کوئی جرم سرزد ہوئی ہے، اس کے مطابق اس کو سزا دی جانی چاہیے. اور اگر اسد خان کی جگہ پہ پولیٹیکلی خدا نخواستہ کوئی وہ طریقہ کار اپنایا جائے مت کرتے، اور آپ کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم اسد خان کو بازیاب کرانے کے لیے اس پارلیمنٹ کے توسط سے کوئی کردار ادا ہونا چاہیے. بڑی مہربانی.